نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے پچھلے ولاگ میں نے بیان کیا تھا منافق کی 4 نشانیاں، اور ان نشانیوں کو ہم نے اپنے خود میں دیکھنا ہے اور اپنی اصلاح کرنی ہے۔ اب وہ 4 چیزیں ہم میں نہ ہوں کہ ہم جب بھی بولیں ہم سچ بولیں، ہم جب بھی وعدہ کریں اس کو پورا کریں، جب کوئی ہمارے پاس امانت رکھوائے تو ہم اس میں خیانت نہ کریں، اور جب کسی معاملے میں ہمارے پاس دلیل نہ رہے بات چیت کرنے تو ہم گالی گلوچ پہ دنگے فساد پہ نہ اتریں۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانا ہے، اور وہ کیسے؟ ارشاد ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے ایک زندگی گزارنے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سیکھنا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کیسے گزاری، آپ کا طرز معاشرت کیا تھا، آپ کی سیاسی، سماجی، معاشی طرز زندگی کیا تھی، آپ اٹھتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، لیٹتے کیسے تھے، سوتے کیسے تھے، کھاتے کیسے تھے، پیتے کیسے تھے، تجارت کیسے کرتے تھے، لین دین کیسے کرتے تھے، اور وعدے کا احیا کیسے کرتے تھے، اور جب آپ کے پاس امانتیں رکھوائی جاتی تو آپ کس طرح اس کی حفاظت کرتے تھے، کہ اس وقت کہ جب پورا عرب معاشرہ اس جہل میں مبتلا تھا کہ جس کی مثال جناب آدم سے لے کے شاید قیامت تک دوبارہ نہ ملے، اور اس دور میں زمانہ جاہلیت جس کو کہا جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کے پکارا جاتا تھا، اور پورا عرب معاشرہ اپنی امانتیں بے دھڑک آپ کے پاس رکھواتے تھے، تو ان کو پتہ تھا یہ شخص امین ہے، انہوں نے لقب دیا ہوا تھا۔ اور آپ کی زندگی کو کیسے سیکھنا ہے ہم نے؟ اس کے لیے ہمیں قرآن کو سیکھنا ہے، اس کے لیے ہمیں قرآن پڑھنا ہے۔ اگر ہم نے قرآن نہیں پڑھا تو ہمیں شروع کرنا پڑھنا اس کو، اور وہ ہم اپنے گھر سے پڑھنا شروع کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارا کوئی، میری عمر 50-55 سال، 60 سال، 70 سال ہو گئی اور میں نے قرآن نہیں سیکھا، میں نے قرآن نہیں پڑھا، تو میرے گھرانے میں کوئی تو پڑھا ہوگا، میری بیوی پڑھی ہوگی، میری بیٹی پڑھی ہوگی، میرا بیٹا پڑھا ہوگا، میری بہو پڑھی ہوگی، میرا کوئی بچہ پڑھا ہوگا، اگر میرے بچوں کے بچے ہیں تو ان میں سے کوئی پڑھا ہوگا۔ جو بھی گھر میں قرآن پڑھا اسے قرآن پڑھیں، اور اس قرآن کو پڑھ کے سیکھیں۔ سیکھنا یہ نہیں ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ مجھے پڑھنا اگر میں نے قرآن سیکھ لیا، نہیں، اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے اور اس کا تقاضا کیا ہے، اس کو میں نے اپنی زندگی پر لاگو کیسے کرنا ہے اس قرآن کو، تو یہ ہے قرآن کو سیکھنا۔ اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بتائیں، تو آپ نے کہا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کہ یہ سارا قرآن سیرت مصطفی تو ہے، یہ کردار مصطفی تو ہے، تو ہم نے قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن کو سیکھنا ہے، اور اس قرآن کو سیکھ کے ہم نے جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کے اطوار، ان کی عادات کو سیکھنا ہے، اور پھر اس کے مطابق خود کو ڈھالنا ہے۔ ہر مسلمان مرد و عورت پر یہ فرض ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ فرائض کی ادائیگی کی حد تک دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر عین فرض ہے، نہیں سیکھے گا تو گناہ گار ہوگا۔ ایک شخص اسلام قبول کر لیتا ہے کسی بھی عمر میں، اس کے بعد 40 روز اس کی معافی ہے، کہ 40 روز اگر وہ کوئی غلطی کرتا ہے، کوئی نماز میں کوتاہی کرتا ہے، یا اسے اب اسلام کے دیگر اراکین کا نہیں صحیح طرح پتہ اور انہوں نے کوتاہی کرتا ہے، تو 40 دن تک اس کی معافی ہے، لیکن 40 دن میں سیکھنا عین فرض ہے۔ اور اسی طرح ہر مسلمان مرد جب وہ سن بلوغت میں آ جائے، جب وہ بالغ ہو جائے، تو دین کے تمام فرائض کو سیکھنا، دین کے تمام فرائض کی ادائیگی کی حد تک اس کو دین کو سیکھنا عین فرض ہے، نہیں سیکھے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اللہ کو اس چیز سے غرض نہیں ہے کہ میں نے پی ایچ ڈی کر لی، میں نے ایم فل کر لیا، میں نے ڈاکٹریٹ کر لی، میں نے لا کر لیا، برسلیٹ لا بن گیا، میں اعلیٰ ترین چیف جسٹس بن گیا، میں چیف آف آرمی اسٹاف بن گیا، صدر پاکستان بن گیا، دنیا کا بادشاہ بن گیا۔ اصل فلاح ہوگی کہ میں نے دین کتنا سیکھا، اپنی عمر میں نے کس طرح گزاری، اور اس سے میں نے کیا حاصل کیا۔ اللہ کا تو ایک ہی مقصود ہے ہر انسان سے، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے آخری انسان تک، اللہ کا تو ایک ہی مقصود ہے اور ایک ہی ڈیمانڈ ہے ہر انسان سے، اور وہ کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار، اور زمانے کے نبی کا اقرار۔ اور اب تو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک نبی تو کوئی نہیں آنا، آپ آخری نبی ہیں، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار، اللہ کا تو مقصود ہی یہ ہے اس وقت۔ اور اللہ کے اس
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پرچار کو ہم نے کس طرح آگے لے کے جانا ہے، یہ ہم نے اپنی زندگیوں پہ لاگو کرنا ہے، یہ اپنے کردار سے سکھانا ہے۔ تقریر کا اثر نہیں ہوتا اتنا جتنا کردار کی تبلیغ کا ہوتا ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ تقریر کی، جو کچھ واعظ کیا، جو کچھ تبلیغ کی، جو آپ پہ وحی نازل ہوئی، آپ نے صرف اس کی تقریر نہیں کی، آپ نے اس کو اپنے کردار سے ثابت کر کے دکھایا۔ اور یہ آپ کے کردار کا ہی وہ معجزہ تھا، وہ عمل کا معجزہ تھا کہ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج اغیار بھی جب گریٹ ہنڈریڈز کو لکھتے ہیں تو سب سے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھتے ہیں کہ کائنات میں آج تک ایسا انقلاب نہیں کوئی آیا۔ ایک شخص بے سر و سامان 13 سال کی تبلیغ کے بعد رشتہ داروں نے اپنے شہر سے نکال دیا، مکہ سے نکال دیا، اور بے سر و سامانی کے عالم میں مدینہ میں گئے، اور پھر اللہ اکبر کبیرہ کہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، اور اللہ نے فتح مبین عطا کی اللہ کے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تبلیغ کیا تھی؟ اپنے کردار سے تبلیغ کیا آپ نے، اور ہمیں بھی آپ کی زندگی سے سیکھ کے اپنے کردار سے تبلیغ کرنی ہے۔ ہم کیا بتائیں گے وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں، یہ فرانس میں، سویڈن میں، یہ جو لوگ قرآن کی توہین کرتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، ہم ان کو کیسے سمجھائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ جب ہم خود میں وہ سب عادات ہیں جو ان میں بھی نہیں رہی اب، کہ وہ کم از کم انسانیت کی معراج کو تو سمجھتے ہیں اور انسانیت کے تقاضے تو پورے کرتے ہیں۔ ہم تو بحیثیت مسلمانی میں بھی فیل ہیں اور انسانیت میں بھی فیل ہیں۔ ہم ملاوٹ کرتے ہیں، اس ملاوٹ میں ہم کوئی چیز نہیں بیچتے، ہم کم ناپتے ہیں، ہم کم تولتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، جب بولتے ہیں جھوٹ ہی بولتے ہیں، اور اپنے کسی کام کے لیے رشوت دینے کو بھی ہم جائز کر لیتے ہیں، رشوت لینے کو بھی ہم جائز کر لیتے ہیں۔ اور ہم نے جو بھی گناہ کرنا ہے اور ہمیں پتہ کہ یہ ہم غلط کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم نے کوئی نہ کوئی دلیل پیدا کر لینی ہے شرع کے اندر کہ یہ اس طرح جائز ہے جی، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ ہم نے خود کو سانچہ رسول میں ڈھالنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں قرآن کو سیکھنا ہے، اور قرآن کو سیکھنے کا مطلب اس کے ترجمے کو سیکھنا ہے۔ ایک سپارہ روز نہ پڑھیں آپ، ایک رکوع روز نہ پڑھیں آپ، کم از کم ایک آیت تو روز پڑھ لیں۔ کتنا ٹائم لگتا ہے اس میں؟ 2 3 4 5 منٹ۔ اس ایک آیت کو پڑھ کے اس کا ترجمہ پڑھ لیں، اس کو سارا دن اپنے ذہن میں رکھیں، اور پھر آہستہ 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 زندگی میں انقلاب آنا شروع ہو جائے گا۔ اور یہ انقلاب ہم نے پورے عالم اسلام میں نہیں، پورے عالم دنیا میں لانا ہے۔ جب تک اللہ کا دین پوری دنیا میں نافذ نہیں ہو جاتا تب تک ہم نے یہ کوشش کرنی ہے۔ اب نبی رو نہیں آنا، اب نبی کا کام تو مسلمانوں کے اوپر فرض ہے۔ نبیوں والے کام تبلیغ کرنا، دین کی اشاعت کرنا، توحید کی طرف بلانا لوگوں کو، یہ مسلمانوں پہ فرض ہے، اور اس کو ہم نے کرنا ہے تو ہم نے فلاح پانی ہے۔ یہ تو ہم یہ جو جوتے پڑھ رہے ہیں پورے دنیا میں مسلمانوں کو، ہم یہ کھاتے رہیں گے، اور یہ جو بدکماش قسم کے لوگ ہم پہ حکمران بن کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ ہم پہ حکمران بن کے بیٹھے رہیں گے، اور بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ پھر انا للہ و انا الیہ راجعون وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔